پڑھتا ہی مقام ہے. لیکن حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقدر والی عظمت والی رات کے اندر جڑے بندے نے 6 رکعت نماز نوافل ادا کی تھی، ایک روایت کے اندر آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد ادا کرے. جب وہ 6 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا، اگر سمندر کے برابر بھی ہوتے گناہ ہون اللہ ہوتے گناہاں نوں معاف فرما دے. عظمت والی رات ہے. ایک حدیث پاک والے سامنے پیش کر چکیا حضرت عمار بن یاسر کی روایت کرتا کہ اگر اس رات کے اندر 6 رکعت نماز نوافل ادا کرے بندہ، اللہ رب العالمین سمندر کی جاگ کے برابر ہوتے گناہاں معاف فرما دے گا. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جڑا مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نوافل ادا کرے، درمیان کے اندر کسی نال گل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 6 رکعت کے بدلے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. ایسی عظیم رات آ رہی ہے، بڑی برکتوں والی رات آ رہی ہے. اس رات کو فضول ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنا وقت اس رات کے اندر گزارو. یعنی آقا علیہ السلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے سن. سرکار تو امتی ہو گئی تھے، شعبان کے اندر ایک رات کا بھی ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رات جاگنا بھی مشکل ہو جائے. رجوان کریم آقا دے غلاموں یہ امتی نہیں، پھر یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں امتی ہوں. امتی ہوئے تو رات جاگے گا. امتی ہے سرکار دے نال محبت ہے، سرکار دے نال پیار ہے، دن روزہ رکھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی و انکساری کے نال معافی مانگے. لیکن اس رات کے اندر بھی کچھ ایسے بد نصیب بندے نے انہوں کی بخشش نہیں. حدیث پاک میں اندر آیا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات کے اندر قاتل کی بخشش نہیں، اس رات کے اندر زنا خور کی بخشش نہیں، اس رات کے اندر شراب پینے والے کی بخشش نہیں. ہاں ایک طریقے کے نال بخشش ہے، یا ایھا الذین